أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Okay, inshallah ta'ala, starting today again, this is ayah number 72. آیا نمبر 72 آف سورۃ البقرہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ہم ریزیوم کریں گے. وہی ہمارا طریقہ ہوگا کہ پہلے ریسیٹیشن، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ اور اس سے ریلیونٹ جو ایکسپلینیشن ہے، تھرڈلی جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اور فورتھلی ویل ٹرائی ٹو زوم آؤٹ اینڈ سی دیٹ ان آیتوں کی جو ریلیونس ہے ہماری زندگی میں کس طریقے سے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ we are trying to follow this methodology اور hopefully اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں اور کامیاب کریں کہ جو ہم پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. Alright. So first I'll start with the recitation. So ayah number 72, okay, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. Again, going back to that point in history کہ یہ واقعہ جو ہے ان کی کمیونٹی میں ہوا تھا بنی اسرائیل کی، کہ کوئی ایک قتل ہوا تھا، اور اس قتل کا میں یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ ہسٹوریکل ریلیونس جو ہے اس کی، کہ ایک جو ہے گائے کو ذبح کرنا ہے، they were supposed to slaughter a cow، اور پھر اس گائے کے ایک حصے کو لے جا کر جو ہے جو قاتل جو ہے اس کے اوپر مارنا ہے، اور پھر وہ زندہ کھڑا ہوگا اور خود بتائے گا کہ اس کا قاتل نہیں، سوری، مقتول کو مارنا ہے، اور وہ جو مقتول جو ہے the one who is killed is going to stand up اور وہ بتائے گا کہ قاتل جو ہے وہ کون تھا. تو یہ ہوا تھا ہسٹوریکلی، اور یہ سٹوری جو ہے بائبل میں موجود ہے. So anyway, this is the relevance. اور پھر تو ہم نے کل اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایک گائے کی قربانی کریں. تو وہ حصہ ہم کر چکے. Now we start with the second part. Okay, سیکنڈ کیا لاسٹ پارٹ ہے، دین اس سے ریلیونٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے. سو گوئنگ بیک ٹو ورڈ بائی ورڈ میننگ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسٌ، وَإِذْ کیا ہو گیا، وہ اینڈ، از جب، when that point in history. ٹھیک ہے، قتل تم نے قتل کیا، تم سب نے قتل کیا. you killed نفسن، کس کو قتل کیا، ایک شخص کو. نفسن جو ہے یہاں پر object of the verb ہے کہ when you killed a man. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَدَّارَأْتُمْ میں فا جو ہے سو یا دین کے لیے ہے یا پھر اردو میں بولیں گے
تم جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ پروناؤن ہے اٹیچ، لیکن جو ہے مطلب اس کا مطلب ہے کہ تم لڑنے لگ گئے آپس میں، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ گئے. فیہا میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے، فی اور ہا. فی از ان اور ہا از اٹ، کہ اس معاملے میں جو تھے تم لڑنے لگ گئے کنسرننگ اٹ. ٹھیک ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. واللہ واو کیا ہے ادھر؟ اینڈ اللہ مخرج is the one who brought forth. یہ ناؤن ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ نکال کے لینے والا ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام اس پردوں سے نکال کے باہر لے کر آ جاتے ہیں. تو واللہ مخرج، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے. ما کنتم، ما از what، کنتم تم سب، یو ور لائک جو کچھ تم چھپا رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. تکتمون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ چھپانا، کنسیل کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے کر لے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد ہاں اوکے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. فَقُلْنَا میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ فا مینز سو، قلنا از کہ ہم نے کہا. نون الف نا از دی اٹیچ پروناؤن کہ ہم نے. سو فَقُلْنَا سو ہم نے کہا. اضْرِبُوهُ یعنی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ہو جائے گا جب آپ پڑھیں گے ملا کے، ورنہ the word is اضْرِبُو. اضْرِبُو کا مطلب کہ اسٹرائک. who attached pronoun، اسے مارو، یعنی جو شخص مر گیا ہے اس کو مارو، اس کے کسی حصے کو مارو. اضربوہ، رائٹ. یہ ورڈ پہلے آ چکا ہے ڈیفینیٹلی. ہم یہ ورڈ جو ہے کر چکے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے وہ استسقا موسیٰ لقومی فقلنا اضرب بعصاک الحجر. اضرب کا ورڈ جو ہے کہ ٹو اسٹرائک اور ٹو ہٹ، یہ ہم پہلے ورڈ کر چکے ہیں. تو اضربوہ ببعضھا. ببعضھا میں کتنے ورڈز ہوتے؟ بی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. with بعضھا a part of it. بعض اردو میں بھی کہتے ہیں نا بعض، تو یہ وہی بعض ہے کہ بعض. ہا کیا ہے ادھر؟ اٹیچ پروناؤن ہے کہ you hit him with a part of it. with a part of it کیا کہ وہ جو گائے کا کوئی گوشت کا حصہ تھا اس سے جو ہے اس کو جا کے تم جو ہے مارو، یعنی جو انسان جو ہے جس کا قتل ہو گیا اس کو ہٹ کرو تاکہ وہ وہی بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے لیکن اس میں جو اس کے جو لیسنز ہیں وہ they are for all times. So it's relevant to everyone, as we'll see, we'll explore this inshallah. كذلك کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. like ذالک اس میں اشارہ ہے. that like that یعنی اس طرح. یحیی اللہ الموتى. یحیی حیون جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندہ. تو یحیی اللہ الموتى کہ زندہ کر دے گا اللہ. کس کو زندہ کر دے گا؟ موتى. كذلك یحیی اللہ الموتى کہ اس طرح زندہ کر دے گا اللہ مردے کو. وَيُرِيكُمْ اور کے لیے یوریکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ یوری کا مطلب ہوتا ہے دکھانا کسی کو، وہ تمہیں دکھائے گا. کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، وہ تم سب کو دکھائے گا. واللہ یوریکم آیاتہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دکھائیں گے؟ ہز آیات. آیاتہ ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا آیات کے ساتھ. تو اللہ ول شو یو ہز سائنس، اپنے نشان. لعلکم کم اگین اٹیچ پروناؤن آ گیا. تم سب. لعل تاکہ تم سب. perhaps you may. تعقلون تاکہ تم سب غور کر سکو، تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر سکو. you use your intellect. all right. ثم قست قلوبکم کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم. ثم کیا ہو گیا؟ پھر. کوئی ثم is not necessarily کہ ٹائم کا وہ ہے، بلکہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے اس کے لیے بھی ہے کہ ثم، کہ not necessarily کہ اسی وقت یہ ہوا بلکہ اوور ہسٹری کے اوور a long period of time this is what happened. ثم قست قلوبکم. ثم اس پھر قست ہو گئے سخت. قست کہتے ہیں قسوہ سے کہ سخت ہو گئے. کیا چیز سخت ہو گئے؟ قلوبکم تمہارے دل، your hearts. قلوب قلب کی جمع دل،
کم کیا ہو گیا؟ کم از تم اٹیچ پروناؤن آ گیا، تمہارے دل، تم قصد قلوبکم، تمہارے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے، من بعد ذالک، من بعدی، من جو ہے وہ حرف جر ہے، بعدی لیکن دونوں کا ملا کے میننگ ہوگا آفٹر یا بعد، ذالک، ذالک اس کے بعد، یعنی اس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو سائنس، ذالک یہاں پہ ریفرز ٹو ناٹ اونلی دیٹ انسیڈنٹ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرتے ہیں مردہ کو، اور یریکم آیاتی، اور تم وہ آیتیں دکھاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر سکو. یعنی اس واقعے کے بعد کہ انسان کے سامنے جب تمام چیزیں، تمام شواہد پیش کیے جاتے ہیں، تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سائنس آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے جو ہے انسان کو تمام اپنے آیتیں دکھا دیں تاکہ تم اپنی عقل اور انٹلیکٹ کو یوز کر سکو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ذکر کیا کہ تمہارے دل جو تھے لیکن اوور ٹائم جو تھے کیا ہوا کہ سخت ہو گئے. اور کس طرح سے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. سو یا اردو میں بھی سو ہے اور انگلش میں بھی سو ہے، اور ٹھیک ہے یہ اچھا ہے. ہیا کیا ہے کہ دے ریفرنگ بیک ٹو دا ہارٹس، دا قلوب، ٹھیک ہے. فہیا کل ہجارہ، کل ہجارہ کا جو ہو گیا حرف تشبیہ ہو گیا لائک، دے بیکیم لائک ہجارہ. ہجارہ کیا ہے؟ لائک سٹونز، پتھر جیسے ہو گئے تمہارے دل، دل تمہارے پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، او مینز اور یا کہ لائک stones, like rocks, like کیا کہتے ہیں تمہارے دل ہو گئے، او یا اشد، اشد یعنی اس سے بھی زیادہ، شدید کا ورڈ ہوتا ہے نا کہ اس سے بھی زیادہ، اشد is like 1 degree above، کہ اشد قسوہ یعنی اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ جو تھے تمہارے دل سخت ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اشد قسوہ. پھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، wa is and، inna بے شک، indeed، من الحجارہ، من از فرام، کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتھر سے کس طرح سے زیادہ سخت ہو گئے کہ من از فرام اور حجارہ از پتھر، کیونکہ پتھروں میں سے ایسے پتھر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں یہ ٹاپک آ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ within the stones, within the rocks, there are certain rocks جن کی اللہ تعالیٰ کیا ڈیفائن کر رہے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار. لما کیا مطلب ہے کہ certainly there are which، لا is like certainly، ما is which، تو اس میں ایسے پتھر ہیں البتہ یتفجر منہ الانہار، جس میں سے یتفجر کا کیا مطلب ہے کہ پھوٹ پڑتی ہیں، گش فورتھ جو ہے یعنی نکل آتی ہیں اس کے اندر سے، منہ from it، انہار نہریں. تو جو ہے لما یتفجر منہ الانہار، کہ اس کے اندر سے جو ہے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں. ٹھیک ہے، تو پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے جو نہریں جو ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں. رائٹ، یتفجر کا ورڈ پہلے آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تھا تب بھی یہی ورڈ تھا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اس میں سے جو تھے پھوٹ پڑے چشمے. ٹھیک ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں، اگین واو از اینڈ، انّا از بے شک، منہا میں من جو ہے اگین فرام، ہا از اٹ، کہ گوئنگ بیک ٹو دا راکس، کہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، لما البتہ، جو certainly there are some، یشققو، یشققو کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ شق ہوتا ہے کوئی چیز پھٹ جائے، تو یشققو کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، they split. فَيَخْرُجُ، تو نکلتا ہے، فا is again what is فا، تو یعنی سو، اور یخرج again وہ اخراج کے ورڈ، so comes out، what comes out of it، منہ الماء، from it water. like ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود جن کے اندر پانی ہوتا ہی ہے اندر، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جب ضرب پڑتی ہے
you hit them, you strike them, تو وہ پھٹ پڑتے ہیں. اور منہ الما, اور اس میں سے من کیا ہے, from ہو گیا, who جو ہے it is an attached pronoun, ما is پانی, تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہوگی. اور تھرڈ کیٹیگری کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی, وَإِنَّ مِنْهَا, وا is and, inna is بے شک, indeed, ہا is جو ہے again attached pronoun ہو گیا کہ اس سے, going back to the stones again, lama is certainly there are some, یہبطو کیا مطلب ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اس میں سے پانی تو نہیں نکلتا, بٹ یہبطو they fall. اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کیا تھا نا جب جنت سے تھا کہ تم لوگ سب نکل جاؤ, تو یہ وہی ہے یہبطوا کہ اس میں سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں. من خشیت اللہ, من is from, خشیہ is fear, اور اللہ is اللہ کے there are some that just drop, گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. Then wow is and, then comes وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ نہیں غافل جو کچھ تم سب کر رہے ہو. ما is okay sorry اس کا I cut it off, مجھے صحیح میں نے اس کی پکچر نہیں لی. خیر anyway, وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ, نہیں ہے اللہ, not اللہ is not be غافلین, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے. he is not unaware. بغافلین, بغافلین میں کتنے ورڈز ہیں, 2 ورڈز ہیں. ایک بی جو ہے شروع میں حرف جر ہے, غافل کا مطلب ہوتا ہے unaware, جیسے آپ غفلت میں ہوں. اما, اما از ان اور ما, ان اور ما دونوں, ان اور ما کے جو فیوژن ہو جاتا ہے ایک مرکب بن جاتا ہے, تو ان از a preposition, ما is whatever. So Allah is not unaware of amma تعملون, جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اوکے, یہ ہماری ہو گئی الحمدللہ ورڈ بائی ورڈ میننگ. Now تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو, گائے کے گوشت کا حصہ لو, اور وہ جا کے وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون قاتل ہے, تو انہوں جا کے مقتول کو, the person who is killed, اس کو جا کے you are supposed to hit him, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کھڑا ہو جائے گا, زندہ ہو جائے گا, اور وہ خود بتا دے گا کہ میرا جو قاتل ہے وہ کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے, now this is the part that is important in the ayah, کہ کذالک یحیی اللہ الموتى, کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مردے کو زندگی دیتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آیاتہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں آیتیں دکھاتے ہیں, لعلکم تعقلون, کیا کہ تم جو ہے عقل تم اپنی استعمال کر سکو. ثم قست قلوبکم, لیکن اس کے بعد تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے. اوکے, کل بھی جب ہمارا ڈسکشن شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو احکامات جو آ رہے ہیں, جو بنی اسرائیل کی ہسٹری میں جو 2 واقعات آئے تھے, میں نے کہا تھا یہ کیا ہیں, یہ کمانڈمنٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, دین کی ہوتی ہے. دین میں ہی آپ کو بتایا جاتا ہے نا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. دس از آور ریلیجن, رائٹ. یہ ایک پوائنٹ تھا. ناؤ ریلیجن بائی اٹ سیلف کیا ہوتا ہے, تو میں نے آپ کو بتائی تھی آیت, یہ بتائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, کہ believers you respond to Allah and to the Rasul اذا دعاکم لما یحییکم. یہی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا نا کہ جب اللہ اور اس کے میسنجر جو ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ وہ اٹرنل لائف کی طرف اٹرنل لائف کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. اور ایون زندگی میں بھی جو انسان کا دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے ہوتا ہے, اللہ کی ہدایت سے جو ہوتا ہے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. ورنہ تو چلتے پھرتے ہم وہ ایک مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. تو یہ کانسیپٹ جو تھا میں نے آپ کو کل بتایا تھا. سیم چیز جو ہے اب ٹورڈز دی اینڈ آف دا پیسج, اب وہی وی آر کنیکٹنگ دا ڈاٹس, جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا, اب ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی چیز اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے کہ کذالک یحیی اللہ الموتى, کہ یہ واقعہ تو گزر گیا ہے, بٹ ڈو یو گیٹ اٹ,
کہ when اللہ سبحانہ تعالیٰ is showing you signs, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں سائنس دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے دل کو ریوائیو کر رہے ہیں اور تمام چیزیں ہمارے پاس جب آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے نشانیاں جو کتاب میں آیتیں ہیں جو ہمارے تمام ارد گرد جو آیتیں موجود ہیں اصل میں تو وہ ایک ریوائیول ہے انسان کا ریوائیول ہے. لائک فار ایگزامپل ادھر ان اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ like for example یہ آیت جو ہے سورۃ الانعام کی ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي ذلكم اللہ فأنى تؤفكون. It is God who splits open the seed and the fruit stone. He brings out the living from the dead and the dead from the living. That is God. So how can you turn away from the truth? Like یہ تو واقعہ ہسٹری میں ہو گیا نا. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ تھا جو ہسٹری میں ہوا تھا. یہ ایک مردہ آدمی جو تھا کھڑا ہو گیا واللہ تعالیٰ علم لائک کیا اس کی حیثیت تھی کہ وی کی ناٹ کمپریہینڈ. یہ تو بہت میراکولس ہوا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ تم کو یہ سائنس نظر نہیں آ رہے کہ وہ فالق الحب والنوى ہے, کہ وہ تو ایک گٹھلی کو بھی چیرتا ہے اور ایک ہر قسم کی سیڈ کو بھی وہ جو ہے وہ پھاڑتا ہے جس سے ایک پلانٹ نکلتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, سیم چیز کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ he brings out the living from the dead and the dead from the living. یہ تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا خدا ہے. ذالکم اللہ فأنی تؤفکون. تو تم کدھر جو ہے کدھر جا رہے ہو. تو اب یہ آیتیں آ گئیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے کہ یہ کذالک کا جو ورڈ ادھر آیا ہے یحیی اللہ الموتى, کہ وہ مردے کو جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے. تو مردہ کو زندگی دیتا ہے. اچھا یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے تو آج تک کبھی کسی مردے کو دوبارہ زندگی آتے ہوئے نہیں دیکھی, تو ہمارے ساتھ اس کی کیا ریلیونس ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپرچول زندگی کی بات کر رہے ہیں. اسی صورت میں آیت آتی ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Is a dead person brought back to life by us and given light with which he walks among people comparable to someone trapped in deep darkness who cannot escape. In this way, the evil deeds of disbelievers are made to seem alluring to them. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, کوئی اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی مردہ ہو. ابھی ہم نے یہی پڑھی نا اگزامپل کہ ایک مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو مردہ ہو اور اس کو اللہ نے زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا نور, اور اس نور کے ساتھ یمشی بِهِ فِی النَّاسِ, اور اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے. واو امیزنگ رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نور جن کو عطا کرتے ہیں ان کی کیا ایگزامپل ہے کہ سوری ان کی کیا ایگزامپل ہے کہ ایز اف کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نور عطا کیا. جسٹ اے سیکنڈ. Sorry about that. Okay. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا نور عطا کیا اور اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے کوئی اندھیرے میں تھا, اس کی کیا وہ یہ شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور عطا کیا اور وہ لوگوں میں چل رہا ہے, کیا اس شخص کی طرح ہے جو ظلمات میں ہے. لیس بخارج منہا, اور اس اندھیروں سے جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہا ہے, اسی کے اندر جو ہے وہ پھنس گیا ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون,
اور بڑے ہم نے الیورنگ کر دیے ہیں, بڑے اٹریکٹیو کر دیے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال, اور کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو سوری, تو کیا اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایگزامپل دے رہے ہیں ایک ایسے شخص کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور عطا کیا, اور وہ جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے چل رہا ہے نور کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اس کی ایگزامپل یہ اس طرح سے دے رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہدایت جو ہوتی ہے, ہدایت کا جو نور ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے انسان ایک زندہ جو ہے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا. اور تو وہ ایگزامپل جو تھی, جو ہسٹری میں تھی, وہ اس ٹائم کے لیے ریلیونٹ تھی, لیکن دس تھنگ از فار آل ٹائمز ٹو کم, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں بیکاز آف دا گائیڈنس. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا اس سے, رائٹ. تو دیر از اے ہسٹوریکل ریلیونس, اینڈ دین دیر از اے ریلیونس دیٹ از آؤٹ سائڈ دا ہسٹری, دیٹ از ایپلیکیبل ٹو آل آف اس. ناؤ Now, this is the diagram جو میں آج آپ لوگوں کو بہت سمجھانا چاہ رہی ہوں. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy to understand. Evidence کیا ہے شروع میں, کہ آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایویڈنس جو ہیں وہ آیتیں ہیں تمام. اور آیتیں جو ہیں وہ دو طرح کی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک کتاب میں ہیں آیتیں, اور ایک آیتیں ایسی ہیں جو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں, جیسے ان اللہ تھینک یو شائستہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ فالق الحب والنوا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے ایک بیج کو جو ہے وہ اس کو سپلٹ کرتے ہیں, رائٹ. تو یہ سارے جو سائنس ہیں یہ کتاب میں بھی موجود ہیں اور یہ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں. تو دیز آر دا سائنس دیٹ آر کمنگ ٹو اس. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل کہاں سے آ گئی. اگر آپ کو اگر یہ والی آیت اگر دیکھیں آپ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو کہا ثم قصد وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who is showing you his signs لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, کہ تاکہ تم جو عقل استعمال کر سکو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم قصد قلوبکم, تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ دلوں پر آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں, فرسٹ آف آل از دا سائنس. دا سائنس دا آیات ہیں اللہ کی, وہ ارد گرد بھی موجود ہیں اور وہ آپ کی جو ہے کتاب کے اندر بھی موجود ہیں. اب یہ جو ہے یہ عقل جو ہے از دا سیکنڈ پروسیس, کہ انسان کی عقل جو ہے, جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے کوئی ایک جج ہے, اس کو کوئی چیز جو ہے میٹر جو ہے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی اس کے پاس جو ہے تمام شواہد آئیں گے, کہ گواہ بھی آئیں گے, ایویڈنسز بھی آئیں گے, رائٹ. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, کہ تمام سائنس اس کو پریزنٹ کیے جا رہے ہیں. اب اس کی عقل بالکل جو ہے انٹیکٹ ہونی چاہیے. اگر وہ ڈرنک ہے یا کوئی اور وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو جج اینی تھنگ. جب انسان جو ہوتا ہے غفلت میں ہوتا ہے اور اس کی عقل ہی غائب ہو جاتی ہے, شیطان کا یہی کام ہے نا, کہ اتنا بس غفلت میں رکھو کہ انسان اپنی عقل ہی استعمال نہ کرے, اس کی عقل کو اتنا ڈس انگیج کر دو, اس کو ایسی غفلت کی دنیا میں ڈال دو کہ اس کو جو ہے بالکل ہی ہوش نہ آئے, رائٹ. تو یہ جو چیز ہے کہ عقل از دا سیکنڈ اسٹیپ, عقل انٹیکٹ ہونی چاہیے. اوکے, یہ ہو گیا کہ تمام شواہد آ گئے, تمام گواہ آ گئے, تمام ثبوت آ گئے, ایک جج ہے کہ جو ہے اس کی عقل بھی انٹیکٹ ہے. اب کیا ہے کہ دیر از ون مور تھنگ, واٹ اف کسی نے رشوت دے دی ہے, تمام چیزیں اس کو سچی نظر تو آ رہی ہیں, لیکن اس کا دل جو ہے وہ اندر سے کرپٹ ہو گیا ہے. اس کو کسی نے رشوت دے دی, کسی نے لالچ دے دیا ہے, اور یا تو اس کی وجہ سے اس کا جو دل جو ہے وہ اب صحیح جگہ پہ نہیں ہے, ہی از ٹوٹلی بائسڈ ناؤ, یا کوئی اس کا باعث ہے کوئی کسی قسم کا, لائک اس کا جو اس کی جو ججنگ فیکلٹی ہے, اس کا ہارٹ جو ہے ایونچولی اس کا دل کرپٹ ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ پھر اس کو وہ جو ہے سچ جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو فرسٹ از ایویڈنس, یریکم آیاتی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اور پھر اس کے بعد نمبر 2 از لعلکم تعقلون, کہ تم عقل اپنی استعمال کرو. اینڈ تھرڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ادھر, کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک, ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک, دس از دا تھرڈ اسٹیپ, کہ تمہارے جو دل جو تھے وہ سخت ہو گئے, رائٹ. تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے, یعنی ایونچولی بات جو تھی وہ دل پر آتی ہے. پہلی بات ہے
اندھے تو نہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے سائن. اس کے بعد آپ کی عقل جو ہے وہ غفلت میں تو کہیں کھو نہیں گئی ہے کہ ہم کو اللہ کے سائنس نظر نہیں آ رہے ہیں. اور تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، جو فسق آ جاتا ہے، جو دل کی بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض، کہ ہمیں جو ہیں چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں. رائٹ ناؤ تھنک اباؤٹ دس. میرے لیے یہ آیت جو ہے بڑی بہت مجھے پینفل لگتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا تھا نا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر ہم دنیا میں سب آئے اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے. اسی لیے ذکر کہا جاتا ہے نا قرآن کو، یہ ریممبرنس ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے رب کی. جیسے دنیا میں نہیں ہوتا کہ لوگ بدل جاتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. رائٹ؟ اور پھر آپ ویران آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے تم بدل گئے ہو، اب تم یو ڈونٹ ایون ریکگنائز می، جو ہم میں تمہیں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کہ لائک یو نو کہ there was love between us, I took care of you, I was. کتنے ایسی ریلیشن شپس ہوتی ہیں کہ لوگ اس طرح سے بدل جاتے ہیں کہ وہ پہچان میں ہی نہیں آتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اب سخت ہو گئے. اسی ٹون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت سے اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر جیسے سخت ہو گئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے 3 کیٹیگریز، پتھروں کی 3 کیٹیگریز آ رہی ہیں ان آیتوں میں. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے یتفجر منہ الانہار، ایسے پتھر ہیں کہ جن کے اندر پانی آلریڈی جاری ہے، اور وہ پانی جو ہے ان کے اندر جاری ہے اور وہ پانی جو ہے پھوٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جو پتھر ہیں وہ کس قسم کے؟ یشقق فیخرج منہ الماء، کہ وہ پھٹ پڑتے، لائک وہ ان کے اندر ایسے تو نہیں ہے لیکن اتنے زور کی ان کے اوپر ضرب لگتی ہے کہ ان کے اندر سے پانی جو ہے نکل پڑتا ہے. اور ایک تو پہلے نا جس میں بہہ رہا ہے، اور دوسرے ہیں کہ جب ان کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو وہ جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ یہبط من خشیت اللہ، کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. نا اب یہ جو ہیں یہ 3 طرح کے ڈفرینٹ پرسنالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. یہ میں نے بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ میں نے نعمان علی خان سے سنا تھا اور مجھے بڑا امپریسو لگا تھا. سو آئی شیئر اٹ ود یو. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر پانی کو آپ یہ سمجھیں کہ پانی جو ہے اللہ کی ہدایت ہے. پانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ان کے دل کے اندر یہ جو ہے ہدایت روا ہے. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ آلریڈی جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرح ہوتے ہیں کہ پہلی بار ہی وہ سنتے ہیں اور وہ سب سے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں بیکاز دے ریکگنائز اٹ. دوسرے ایسی کیٹیگری آف پیپل ہیں کہ اندر سے ان کے دنیا میں وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے دل تو ان دا رائٹ پلیس ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو ہوتی ہے اندر چھپی ہوتی ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ان کو ٹائم لگا، لیکن جب ان کے دل کے اوپر ضرب پڑی، جب انہوں نے کلام سنا اپنی بہن سے، تو ان کے اوپر دل پر ایسا اثر ہوا، وہ اپنی بہن کو بہنوئی کو مارنے کے لیے گئے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے. اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا ان کی بہن قرآن پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ. پہلے تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بھی سناؤ. تو ان کی بہن جو ہے وہ جب سناتی ہیں ان کو، تو ان کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں. تو جیسے کوئی دل پر ایسی ضرب پڑی، ایسا زور، ایسا وہ حالات نے اور اس سے وہ ضرب پڑی کہ ایونچولی جو ہے اس کے دل سے ہدایت جو ہوتی ہے، چشمے جو ہے ابل پڑتے ہیں. تھرڈ جو ہے یہبط من خشیت اللہ، کہ اگر کچھ دل کے اندر ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا نا ایمان ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہبط تو کیا ہوتا ہے کہ جھکنا، کہ آؤٹ سائڈ ایک پتھر ہے اس کے اندر نہیں ہے کچھ، لیکن اس کے اندر اللہ کی خشیت، اس کو اللہ کے سائنس جو ہیں، اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ اتنی صاف اور عیاں نظر آ رہی ہیں کہ ایونچولی وہ دل جو ہوتا ہے وہ گر پڑتا ہے اللہ کے لیے. جب فتح مکہ ہوئی تو جیسے ابو سفیان تھے جو پہلے اسلام کے دشمن تھے، جب انہوں نے جلال دیکھا اللہ کا، اور جب مسلمانوں کی وہ
وہ دیکھا تو وہ جان گئے دل میں کہ یہ مذہب جو ہے یہ سچ ہے. اور اس وقت لوگ جو تھے اسلام کی اس سے دیکھ کر جو ہے اتنے مرعوب ہوئے کہ وہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. یَحْبِطُ مِنْ خَشْیَتِ اللَّہِ کہ لائک ایسے پتھر ہوتے ہیں جو لڑک پڑتے ہیں, وہ گر پڑتے ہیں. تو دیز آر دا 3 کیٹیگریز آف ہارٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, لیکن پتھروں میں بھی تو ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر پانی رواں ہوتا ہے. ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر چوٹ پڑتی ہے تو وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ نہیں تو لڑک پڑتے ہیں, گر پڑتے ہیں, سجدے میں جا گرتے ہیں اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. تو یہ 3 لیولز ہو گئے. تو سائنس, اینڈ دین سیکنڈلی از دی ڈور آف انٹلیکٹ, جہاں سے یہ آیتیں گزرتی ہیں. تھرڈلی از جو ہے وہ انسان کے دل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. Now this is the real thing. This is the thing that is very interesting, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہم سے یہ چیزیں کس طرح سے اور مزید ریلیٹ کس طرح سے کرتی ہیں. یہی آیت کیا پہلے نہیں آئی تھی کہ پتھروں کے اوپر ضرب لگی اور اس میں سے پانی نکل پڑا. یہی کل حجارہ کی آیت پہلے آئی تھی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. Now this is the most important point to understand in today's class. کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا لائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے پتھر کو ہٹ کرو اپنے عصا سے, اور فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اور اس میں سے جو تھے چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے. تو یہی اضرب, یہی ورڈ ہے جو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا جو آج ہم نے پڑھا, رائٹ, کہ جا کے ہٹ کرو, مردے کو ہٹ کرو, اور جب مردے کو ہٹ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندگی دیں گے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اس طرح سے اللہ مردے کو زندگی دیتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور تم کو آیتیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہی آیت آج ہم نے پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کیا کہا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ جائیں آپ جا کے پتھر کو ہٹ کریں. کیا آپ کو پیرالل کیا نظر آیا اس میں؟ پیرالل صاف صاف یہ نظر آ رہا ہے, اصل میریکل جو تھا وہ پتھر کو ہٹ کرنا نہیں تھا. میریکل کا جو اصل مقصد تھا, جو معجزہ جو تھا, اس کا اصل مقصد پتھر کو ہٹ کرنا نہیں تھا, پتھر جیسے دلوں کو ہٹ کرنا تھا. یہ ہوتا ہے مقصد اصل. خالی دنیا کے جو ایلیوژنز اور شعبدے اور جو دنیا کی کرامتیں اور ساری چیزیں, اس میں تم غرق نہیں ہو جاؤ. یہ سٹوری میں کیا ہوا تھا, اصل چیز جو ہے, اصل جو مقصد ہے آیتوں کا, جو قرآن جو آپ کے میرے ہاتھ میں ہے, جو آیتیں ہیں, یہ ہے کہ یہی دل جو ہے پتھر, اس کے اوپر جا کر اس طرح سے ہٹ کریں کہ یہ دل پھٹ جائے. دس از دا ریئل میریکل. یہ عصا اپنی جگہ رہ گیا ہسٹری میں, یہ واقعہ اپنی جگہ رہ گیا ہسٹری میں, لیکن یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتانا چاہ رہے ہیں, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, میں اس طرح سے جو ہوں مردے کو زندگی دیتا ہوں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور دکھاتا ہوں اپنی آیتیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اپنی عقل استعمال کر سکو. اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک پتھر کی بات ہوئی نا, جس سے 12 چشمے نکل پڑے. آپ جائیں سورۃ الحشر کی آخری آیتوں کی طرف. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. If we had sent this Quran down to a mountain, you prophet would have seen it humbled and split apart in its awe of God. We offer people such illustrations so that they may reflect. ایک پتھر کی بات, ایک پتھر کی بات. اللہ نے کہا یہ قرآن ایسا ہے, اس کو ہم پہاڑ پہ اتارتے. کیا ہمارے دل تو پہاڑوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے نا. پہاڑ پہ اگر اس قرآن کو اتارتے تو دیکھتے آپ کہ اللہ کی خشیت سے, وہی ہے نا من خشیت اللہ, وہ پتھر گر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ پہاڑ جو ہے زیرہ زیرہ جو ہو کے بالکل پاش پاش ہو جاتا.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایگزامپلز ہیں، نَضْرِبُهَا، اگین دا سیم ورڈ اضرب، جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے اس مردے کو مارو، سیم ورڈ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ ایگزامپلز ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کر رہے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر کر سکیں، تاکہ وہ پونڈر کر سکیں کہ اگر ہم جو ہے اس کو قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے تو اللہ، کس قدر ہم لوگ، یہ ہوا ہسٹری میں کبھی کہ پہاڑ کوئی ریزہ ریزہ ہوا؟ ہاں ہوا، یہ بھی ہوا ہے۔ کب ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے بات کی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، کہا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکو گے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، لیکن جب اللہ کی تجلی جو تھی اس پہاڑ پہ پڑی، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، it was shattered totally، سرما بن گیا اس پہاڑ کا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، and when he gets up، قَالَ سُبْحَانَكَ، he says اللہ تعالیٰ میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، تُبْتُ إِلَيْكَ، اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی تجلی جب پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ختم ہو جاتا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ This is the real miracle۔ اس کی وہی تاثیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کی تاثیر تھی کہ پہاڑ جو تھا وہ چورا چورا ہو گیا۔ کاش ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، کاش ہمارے دل پھٹ جائیں اللہ کی محبت سے اور یہ قرآن اس پر اثر انداز ہو۔ میں جب ہم لوگ ادھر جدہ میں رہتے تھے اور ہم لوگ جاتے تھے عمرے پہ، میں تو راتوں میں ادھر میں بیٹھی رہتی تھی، میں دیکھتی رہتی تھی حجر اسود کے اوپر لوگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں، اینڈ آئی یوزڈ ٹو تھنک کہ یہ تو پتھر ہے اور اس کو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے بنا، اس کی کیا ویلیو، اور پیچھے شیلف پہ قرآن در قرآن در قرآن رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا میریکل ہے ہمارے پاس۔ کیا ناشکری ہے ہماری، کیا بدقسمتی ہو ہماری کہ اگر ہمیں قرآن کا نہ پتہ چلے۔ ہاؤ بیوٹیفل قرآن ہے۔ یہ وہ ہے جو مردے کو زندگی دیتا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردے کو زندگی دیتے ہیں، وَیُریکم آیاتی، اور تم کو آیتیں دکھاتے ہیں اپنی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہو اپنی عقل استعمال کر سکو۔ ثم قست قلوبکم، مگر تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے شاید پر، تمہارے دل سخت ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ کوئی کہتا ہے تم تو پہچانتے بھی نہیں ہو اب۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یا رب ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دیجئے اور قرآن کا نور ہمیں عطا کر دیجئے، یا رحمان یا رحیم، وہ نور عطا کر دیجئے کہ جو یہاں سے چلے اور آخرت کے آخری سفر میں ہمارے ساتھ ہو، پل صراط میں ہمارے ساتھ ہو، ہماری قبریں اس سے منور ہوں یا رب، اور
اس نور سے ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے یا رحمان یا رحیم. بیکاز یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کو ہم نے اپنا نور عطا کیا، وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ پورے صراط جو ہے انسان کے روح نور سے ہی جو ہے وہ ہوگی. یا رب ربنا اتمم لنا نورنا. جزاک اللہ خیر. I'll stop here.